بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ فرینڈز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہیں لگی تو بے شک آپ ڈس لائک کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، تھوڑی سی حوصلہ افزائی کیا کریں ہمیں آپ کی دی گئی حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اپریسیشن ہوتا ہے ہمارے، ہاں، آپ کا ایک لائک کا بٹن دبانا اور کمنٹ کرنا۔ آپ کے کمنٹ جو ہیں وہ آپ کی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں یا نہیں اچھی لگ رہی ہیں۔ چلیں ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ دفعہ نمبر 108، ان اشخاص سے نیک چلنے کی ضمانت جو نفرت انگیز مضامین پھیلائیں۔ جب کبھی ڈسٹرکٹ، سب سے پہلے فرینڈز ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح، پھر ڈسکس کریں گے۔ جب کبھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا مجسٹریٹ درجہ اول کو جسے صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے اس بارے میں خاص طور پر اختیار دیا گیا ہو، اطلاع ملے کہ اس کے علاقہ اختیار کی حدود کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ایسی حدود کے اندر یا باہر تقریراً یا تحریراً یا کسی اور طرح سے جان بوجھ کر کوئی بغاوت انگیز مضمون پھیلاتا ہے یا پھیلانے کا اقدام کرتا ہے یا کسی طرح سے اس کے پھیلانے میں اعانت کرتا ہے۔ اب کون کون سے مضمون ہیں؟ الف، کوئی بغاوت انگیز یعنی ایسا مضمون جس کی اشاعت تعزیرات پاکستان کی دفعہ 173 الف یا 124 الف کے تحت قابل سزا ہے۔ ب، کوئی مضمون جس کی اشاعت تعزیرات پاکستان کی دفعہ 153 الف کے تحت قابل سزا ہے۔ ج، کسی جج کے متعلق کوئی ایسا مضمون جو تعزیرات پاکستان کے تحت تخویف مجرمانہ یا حد کے عزت کی حد تک پہنچتا ہو تو ویسا مجسٹریٹ مجاز ہوگا کہ اس کی رائے میں کارروائی کرنے کی کافی وجہ موجود ہو تو حسب ذیل طریقہ سے کے مطابق ویسے شخص سے اس امر کی وجہ دریافت کرے کہ کیوں نہ اس سے متعلقہ مئے یا بلا ضامنان کے بعد بوادہ نیک چلنی ایسی میعاد کے لیے جو 1 سال سے زائد نہ ہو اور جس کو مجسٹریٹ مقرر کرنا مناسب سمجھے لکھوا لیا جائے۔ کسی ایسے شائع کردہ شے کے ایڈیٹر، مالک، پرنٹر یا پبلشر کے خلاف جس کی رجسٹری یا ایڈیٹری اور اشاعت آرڈیننس مطابق مطبوعات 1963 یا مطابق مطبوعات کے متعلق کسی دیگر قانون افضل وقت کے تحت ہوئی ہو، بحوالہ کسی مضمون کے جو ویسی اشاعت میں درج ہو، دفعہ ہزہ کے تحت کارروائی نہیں کی جائے گی سوائے بحکم یا حسب اجازت صوبائی گورنمنٹ یا کسی ایسے افسر کے جسے صوبائی گورنمنٹ نے اس بارے میں اختیار دیا ہو۔ چلیے فرینڈز، اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کر لیں، کیونکہ ہم لگاتار ہر کویسچن کے اوپر ویڈیو بنا کر لے کے آ رہے ہیں۔ تمام سبجیکٹس جو ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، ہم ان کی ویڈیوز آپ کے اس چینل پہ لے کے آ رہے ہیں، تو آپ کے لیے اپنی پروموشن کی تیاری کرنی آسان ہو جائے گی، اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے فرینڈز، اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بالکل آسان سا ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب کسی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو مجسٹریٹ درجہ اول کو، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا مجسٹریٹ جسے صوبائی گورنمنٹ نے اختیار دیا ہو، خاص طور پہ اختیار دیا ہو، اسپیشل مجسٹریٹ بھی ہوتے ہیں جس طرح، ان کو اطلاع ملے کہ ان کے علاقہ اختیار کی حدود کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جو حدود کے اندر رہ کر حدود کے اندر ہی ایسا کام کر رہا ہے یا حدود کے اندر رہ کر کوئی باہر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا کام کر رہا ہے؟ کہ تقریر کر کے یا تحریر کر کے، یا وہ لکھ رہا ہے یا وہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ بغاوت انگیز مضمون پھیلا رہا ہے۔ کون سے مضمون پھیلائے؟ بغاوت انگیز، یا اقدام کر رہا ہے یا کسی کی مدد کر رہا ہے ایسے کام کرنے میں، اعانت کر رہا ہے۔ بالکل آسان ہے فرینڈز، ایک دفعہ پھر شروع سے۔ جب کبھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ درجہ اول کو جسے صوبائی گورنمنٹ نے جس مجسٹریٹ کو اس بارے میں اسپیشل اختیار دیا ہو، خاص اختیار دیا ہو، اس کو اطلاع ملے کہ اس کے علاقہ اختیار کی حدود کے اندر کوئی شخص حدود کے اندر یا باہر تحریراً یا تقریراً، ٹھیک ہے، یا کوئی اور طریقے سے جان بوجھ کر کوئی بغاوت انگیز مضمون پھیلاتا ہے، پھیلانے کا اقدام کرتا ہے یا کسی کی مدد کرتا ہے، اعانت کرتا ہے اس کے پھیلانے میں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے مضمون؟ ایسے مضمون جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 173 الف 124 الف کے تحت قابل سزا ہوں، 153 الف کے تحت قابل سزا ہوں، یا کسی جج کے متعلق ہوں جو تخویف مجرمانہ یا حد کے عزت تک آتے ہوں۔ یہ 4 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ کون سے مضمون پھیلائے؟ ایسے مضمون بغاوت انگیز مضمون جو 173 الف اور 124 الف تعزیرات پاکستان یا پھر تعزیرات پاکستان 153 الف کے تحت قابل سزا ہو، یا پھر کوئی ایسے مضمون جو کسی جج کے متعلق ہوں جو تعزیرات پاکستان کے تحت تخویف مجرمانہ یا حد کے عزت حد تک پہنچتا ہو، ٹھیک ہے۔
इस तरह के मजमून को फैलाए तो फिर वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो शुरू में हमने पढ़ा था कि मजिस्ट्रेट जिसको इख्तियार दिया हो तो वो मजिस्ट्रेट मजाज होगा कि कार्रवाई करने की काफ़ी वजह मौजूद है। ठीक है, तो फिर हस्बे ज़ैल तरीके से उस शख्स से ये वजह दरियाफ्त करे कि क्यों ना उससे मुचल्लका माए या बिला ज़ामनान बवादा नेक चलने। यानी कि कहने का मकसद है कि वो जो मजिस्ट्रेट है वो मजाज होगा, कार्रवाई करने की काफ़ी वजह मौजूद है, तो फिर वो वैसे शख्स से एक जो है वो मुचल्लका लेगा, ठीक है, जो माए ज़ामनान या बिला ज़ामनान होगा, यानी कि ज़ामनान के साथ होगा या ज़ामनान के बगैर होगा। किस चीज़ का होगा, बवादा नेक चलने, यानी कि आइंदा से मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, नेक चलने का वादा करेगा उसमें। और उसकी मुद्दत कितनी होगी, 1 साल। पीछे भी हमने 107 में भी पढ़ा था, उसकी मुद्दत कितनी थी, 1 साल। इसमें भी कितनी है, 1 साल। तो फिर इसे जो है वो इसकी मुद्दत 1 साल से ज़्यादा ना होगी, और जिसको मजिस्ट्रेट मुकर्रर करना मुनासिब समझे लिखवा लिया जाए। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट के इख्तियार है कि वो ज़ामनान के साथ उससे ले जो वादा नेक चलने मुचल्लका जो है, या ज़ामनान के बगैर ले। ठीक है, और उसकी लेकिन ये शर्त है कि उसकी जो नेक चलने की मुद्दत होगी, जो मुचल्लके की मुद्दत होगी, वो 1 साल से ज़्यादा ना होगी। ठीक है, उससे लिखवा लेगा। अब ये हो गई उस बंदे के खिलाफ। अब जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू वैसी कोई तकरीर या तहरीर जो है वो पब्लिश हुई है या लिखी गई है या शाया हुई है, उसके बारे में क्या कहता है अल्लाह। ये ऊपर वाला जो था ये सारा उस बंदे के मतलब था जिसने जो बगावत अंगेज़ मजमून जानबूझकर फैला रहा था, फैलाने का इकदाम कर रहा था या आनत कर रहा था। ठीक है, अब जो है वो कहता है कि किसी ऐसी शाया करदा शय के एडिटर, अब कुछ चीज़ शाया हो गई है किसी अखबार में, किसी अखबार में शाया हो गई है कि उसके मालिक, प्रिंटर या पब्लिशर के खिलाफ, जिसकी रजिस्ट्री एडिटरी और इशात आर्डीनेंस मुताबिक मतबूआत 1963 के मुताबिक मतबूआत के दीगर कानून होती है। यानी कि कोई शय जो है वो 1963 का एक कानून है फ्रेंड्स, इशात आर्डीनेंस मतबूआत, जिसके तहत ये चीज़ें शाया होती हैं, उसके मतलब या किसी दीगर कानून के मतलब कोई चीज़ जो शाया हुई हो, तो उस शाया करदा शय के एडिटर, मालिक या पब्लिशर, प्रिंटर के ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिर्फ उस वक्त कार्रवाई की जाएगी जब सूबाई गवर्नमेंट हुक्म दे दे स्पेशल, या फिर कोई ऐसा अफसर हुक्म दे दे जिसे सूबाई गवर्नमेंट ने ऐसा करने का इख्तियार दिया हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी। अपने राय का इजहार कीजिए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।